بہت تھوڑے سے وقت میں آپ حضرات نے اس قدر محنت کی ہے کہ اس کے جو اہم مقاصد ہیں ان مقاصد میں کامیابی ملی اور یہ کارگزاری گاہ بگاہ سننے کو ملتی رہی۔ جب جب بھی سنی دل خوش ہو گیا اور رب کی بارگاہ میں دعائیں نکلی۔ اتنا کچھ تو سوچا بھی نہیں تھا، جتنی ساری ترتیبات آپ نے مرتب کی ہیں اور جتنا ستھرا نظام آپ حضرات نے بنایا ہے، ایک امید، ایک حوصلہ اس سے پیدا ہوا۔ امید ہے جو کام ابھی باقی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ان پر بھی ہم اور آپ کو کھڑا فرما دے گا۔ آپ حضرات سے کیا گفتگو اور کیا بات چیت ہو، آپ کے مابین بیٹھ کر تو شرم بھی آتی ہے اور احساس بھی ہوتا ہے اور ایک خوف بھی ہوتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ سب اصحاب علم ہیں، بہت سارے بڑی عمر کے افراد اور حضرات ہیں جو کم از کم میری والد کی عمر رکھتے ہیں، تو اس لیے بھی حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، لیکن چونکہ ایک مقصد ہے، ایک کام ہے، اس کام کے تحت یہ مل بیٹھنا ہے۔ یہاں نہ خطاب و بیان کی ضرورت ہے، نہ کسی تقریر کی ضرورت ہے، بلکہ یہ تو آپس میں بیٹھ کر ہمارا باہمی مذاکرہ ہے، آپس کی بات چیت ہے، جس میں بیٹھ کر کے ہم یہ طے کر لیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور سوچنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ آج امت میں چوں طرف جو فتنے ابلے ہوئے ہیں، اسلام سوز، انسانیت سوز، ایمان سوز، اخلاق سوز، کتنے فتنے ہیں جن کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ الحاد و بے دینی، قوم کے نوجوان کی بے راہ روی، نشہ، شراب، جوا، قمار بازی، فلم اور نہ جانے طرح طرح کی عیاشیاں الگ الگ راہوں سے جاری ہیں، وہ سب کچھ بھی ہم اور آپ ہی کو سوچنا ہے اور ہم اور آپ ہی کو اس نظام کو سنبھالنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ کتنے ساری ایسی چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں۔ ایک امام پوری قوم کا امام ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ امام صرف کسی چیز کا امام نہیں کہ وہ نمازیں پڑھائے اور اس کے بعد فارغ ہو جائے، بس میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، نہیں۔ امام ایک سید ہے، امام ایک سردار ہے، امام ایک حاکم ہے، امام ایک سرخیل اور ذمہ دار ہے۔ ایک حاکم اور سرخیل کا کیا کام ہو سکتا ہے ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ اپنے اطراف و جوانب پر کڑی نظر رکھنا، حالات کی خرابی، ماحول کی خرابی، نوجوان کا بگاڑ، مستورات، نوجوان لڑکیوں کا بگاڑ، ان پر کڑی نظر، یہ تمام تر شعبے اور یہ تمام تر چیزیں میری آپ کی ذات سے ہی وابستہ ہے۔ یہ بات سچ ہے، منصب امامت جیسا جلیل اور عظیم منصب کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ منصب ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی جس پر قائم رہے، کھڑے رہے۔ وقت کے حکمراں اپنی شاہی مسجد کے خود امام اور ذمہ دار ہوا کرتے تھے۔ ہم اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا عظیم منصب ہے، پھر اس کے تقاضے بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ آج کے اس گئے گزرے ماحول میں، اس گئے گزرے دور میں، جہاں چاروں طرف امام پر فقرے کسے جاتے ہیں، امام کو طنز کا شکار بنایا جاتا ہے، کئی جگہوں پر امام کو غلام سمجھا جاتا ہے، نوکر جیسا سلوک کیا جاتا ہے، باوجود اس کے امامت کے منصب کا پھر بھی احترام ہے، مقام ہے، باوجود اس کے پھر بھی امام آئیڈیل ہے، پھر بھی امام کو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ جب آدمی دیکھتا ہے تبھی باتوں کا تذکرہ کرتا ہے، یہ کام فلاں کر لیتا لیکن امام صاحب کی تو شاعر شان نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نہ کسی درجے میں امام کو وہ آج بھی اپنا نمونہ سمجھتا ہے، آئیڈیل اور مثالی سمجھتا ہے۔ تو یقیناً ہے ہم مثالی، ائمہ کی جماعت اور تنظیم، افراد سب مثالی ہیں، ہم پوری امت کے لیے نمونہ اور رہبر ہیں، تو لہذا ہمیں چاہیے جس قدر یہ منصب اہم، اس کے تقاضے بھی اہم، اور یہ بھی بات سچ واضح ہے کہ منصب چاہے کتنا عظیم ہو لیکن اس کا مقام اور وقار
صاحب منصب ہی کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ منصب اور عہدہ چاہے کتنا عالی ہو، کتنا اونچا اور کتنا بلند ہو، کتنا معیاری ہو، لیکن اس کا معیار اور اس کا وقار صاحب منصب ہی سے ہے۔ صاحب منصب ہی اس کو سنبھالے گا، اس کو دیکھے گا، اس کی دیکھ ریکھ کرے گا، تبھی وہ باقی رہ سکے گا۔ اس کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ ہم بھرپور سمجھتے ہیں، بس یہ مذاکرہ ہی تو ہے۔ ہم بھرپور سمجھتے ہیں وہ ٹھکانے، وہ مقامات، وہ حالات جہاں عوام بیٹھتے ہیں یا عوامی نظام ہے، ان مقامات سے ہمیں اپنے آپ کو کھینچنا اور علیحدہ کرنا۔ اسی طرح بعض مرتبہ سفر کرنا ہوتا ہے تو جس طرح عوام تھیلی ویلر میں یا بسوں کے اوپر سوار ہو کے سفر کر لیتے ہیں، ایک امام اور قائد کی نشان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا معاملہ اختیار کرے، بلکہ اس سے بہتر ہے وہ پیدل کی راہ اختیار کرے، توقف کرے یا پھر کسی ساتھی کو اس کے لیے تیار کرے، لیکن اپنے آپ کو کسی بیراہ روی میں شامل نہ کرے۔ جس طرح آپ اپنے نظام کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے، اسی طرح کا ایک مقام اور ایک وجود، ایک حیثیت اس کی بنتی چلی جائے گی۔ اور اگر اپنے آپ کو ہم خود مٹی میں ملانا شروع کر دیں، یا ان ہوٹلوں پر جانا یا ان ہوٹلوں پر کھانا پینا شروع کر دیں، یا ان مقامات ٹھیلی ریڈیو پر اپنا ٹھکانہ بنا لیں، جہاں محلے کے اوباش، جہاں محلے کے عوام، جہاں ویسے ہی افراد موجود اور جمع ہوتے ہوں، ان مقامات پر اگر ہم اور آپ بھی جا کر کھڑے ہوں گے، یقیناً منصب امامت کو بھول لگے گا اور یقیناً اس پر اعتراض کیا جائے گا۔ دوسری ایک اہم بات اس تعلق میں وہ یہ تسویت الصفوف، صفوں کو برابر کرنے کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیثیں اس باب میں ملتی ہیں، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ مثلا بخاری شریف کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا تصفون صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، اپنی صفوں کو برابر کرو، اگر صفیں برابر نہیں کی گئی تو تمہارے دل ایک دوسرے سے پھر جائیں گے، تمہارے چہرے ایک دوسرے سے پھر جائیں گے، یعنی آپس میں توڑ اور مخالفت بڑھ جائے گی۔ اور ظاہر ہے جب ہم نے مساجد کے اندر اس کا دھیان اور خاص نہیں رکھا تو اس کے اثرات باہر کی زندگی میں دیکھیے۔ آج امت کا شیرازہ منتشر ہو رہا ہے، آج امت کی جمعیت ختم ہو رہی ہے، آج امت کا اتحاد منتشر ہو رہا ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں، مثلا حدثنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقیمت الصلاۃ فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجهه وقال اقیموا صفوفکم وتراصوا فانی اراکم من وراء ظہری۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت پیاری حدیث اور آپ کا طرز عمل، نماز کھڑی ہو، اقامت ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر فرمایا اپنی صفوں کو برابر کرو، صحیح کرو، وتراصوا، اور اعتدال میں آ جاؤ، اس لیے کہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتاتا ہے کہ آپ تسویت الصفوف پر کس قدر نظر رکھتے تھے۔ آج مساجد کو اگر دیکھیں تو سینکڑوں مساجد دیکھ کر بھی اندازہ ہوا کہ ایک آدھ امام ہی 100 مسجدوں میں ایک آدھ امام ایسا ملتا ہے جو ہی کہتا ہے بھائی اپنی صفوں کو برابر کرو، سیدھے کرو۔ اکثر تو کہتے ہی نہیں، مصلی پر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قبلہ کی طرف رخ ہو جاتا ہے، واپس مڑ کر بھی نہیں دیکھتے ایک لمحے کے لیے دائیں یا بائیں کہ کون کہاں کس طرح سے کھڑا ہوا ہے۔ بے شک صفیں صحیح لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ترتیب کا مرتب کرنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تو ہمیں یہ بتا رہی ہے، کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوم جایا کرتے تھے واپس اور نظر دوڑایا کرتے تھے، اور بہت مرتبہ چل پھر کر کے اپنی چھڑی کے ذریعے صحیح کیا کرتے تھے صحابہ کو، آپ کا پیٹ آگے آ رہا ہے، تمہارے قدم پیچھے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اس پر دھیان دیں، اس پر توجہ دلائیں، اور ان حضرات کو 1-2 منٹ کی بات کھڑے کھڑے سمجھا بھی سکتے ہیں کہ کس طرح ہماری صف درست رہ سکتی ہے، کس طرح صفوں کو برابر کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جب ان سے کہیں گے تو ہو جائے گی۔ آج بھی حرمین شریفین میں آج بھی دیکھیے جیسے ہی نماز کھڑی ہوگی تو یہ آواز لگتی ہے، سو واعتدلوا، فوراً کہا جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کی برابری جو ہے نماز ہی کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، لہذا ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے تاکہ امت میں اتحاد آ سکے۔ تیسرے نمبر کی ایک بات، آج کل نوجوان طبقہ مسجدوں سے کٹا ہوا ہے،
اور ہمارے ائمہ حضرات بس ان پر دھیان دیتے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، جو مسجد سے خارج میں ہے، مسجد کا حصہ اور ضرورت ہے، ہم یہ سمجھ لیتے کئی مرتبہ یہ تو دعوت و تبلیغ کے افراد کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ حالانکہ ہم جس مسجد اور جس حلقے میں ہیں، اس حلقے میں جتنے مسلمان آباد ہیں، جتنے نوجوان آباد ہیں، میری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہم براہ راست ان سے رابطہ کریں، وہ نمازوں میں کیوں نہیں آتے۔ آپ اس کے لیے بہت سارے بہتر طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ مسجدیں 8 صفوں کی ہیں پر ایک صف بھی نہیں بھرتی، مسجد 5 صفوں کی ہے، آدھی صف بھی نہیں بھرتی، اور کئی مرتبہ تو محض امام اور مقتدی رہ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں ہی خود اس سلسلے پر کام کرنا ہوگا، اور نوجوانوں کو ہمیں جوڑنا ہوگا، ان کو اپنے قریب کرنا ہوگا، ان کو سمجھانا ہوگا۔ یہ نوجوان جو آج اپنے ایمان کو داؤں پر لگائے ہوئے ہیں، اپنی صحت کو داؤں پر لگائے ہوئے ہیں، اور آپ سے کٹا جا رہا ہے، دور دور آپ سے چڑھا جا رہا ہے، دور دور آپ سے جلا جا رہا ہے، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے ہم انہیں قریب کریں، انہیں سمجھائیں اور ان کے لیے بہتر راستے اختیار کریں۔ یا تو ان کے رابطے نمبر لے کر ان سے بات چیت کی جائے، یا ان کے مقامات پر پہنچ کر بات چیت کی جائے، یہ ایک دو نوجوانوں کا سہارا لے کر انہیں کسی خاص گھر مقام پر بیٹھک پر جمع کر کے ان سے بات چیت کی جائے۔ آپ اتنے خوبصورت جوان ہیں، آپ اتنے اچھے آدمی ہیں، آپ کی تعلیم کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے، آپ کے اخلاق کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے، آپ اتنے عالی ذات انسان ہیں، پر اتنا دکھ ہے کہ آپ مسجد نہیں آتے۔ باقی آپ کے اندر سارے اخلاق ہیں، کوئی آپ کے اندر خرابی نہیں ہے، بس آپ کی ذرا سی گفتگو کی انہیں ضرورت ہے، بس آپ کی یہ گفتگو ایسا شاندار محنت کا کام کرے گی کہ وہ اگلے دن ہی کھڑا ہو جائے، اور پھر وہ بہت سارے کام انجام دے سکتا ہے، مسجد کے کام انجام دے سکتا ہے، مدرسوں کے کام انجام دے سکتا ہے، شہر کے بہت سارے کام انجام دے سکتا ہے، خود آپ کے نجی کام انجام دے سکتا ہے۔ تو اس کی بھی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چوتھا پہلو بزرگوں کا۔ کئی مرتبہ ہمارے ائمہ حضرات، بزرگوں سے مراد وہ بزرگ اللہ والے نہیں بلکہ عمر کے بڑے لوگ مراد ہیں، جن کی عمر زیادہ ہو گئی۔ ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں کہ وہ بڑے ہیں، اب ان کے ساتھ معاملہ کیا کریں۔ بہت سارے لوگ انہیں درگزر کرتے ہیں، برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، یہ دھیان ہی نہیں دیتے، یہ بھی غلط ہے۔ وہ بزرگ حضرات کئی مرتبہ اس کی شکایت بھی کرتے ہیں کہ امام صاحب ہم سے تو ٹھنڈے منہ بات ہی نہیں کرتے، امام صاحب ہماری تو سنتے ہی نہیں، ہماری باتوں پر تو دھیان دیتے ہی نہیں۔ ہمیں خود سمجھنا چاہیے، اگر ہم کسی ایسی مسجد میں آ گئے جہاں ہمارے تایا چچا سگے اپنے نماز پڑھتے ہوں، ہم ان کے ساتھ کس درجے کا معاملہ کریں۔ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مسند چھوڑ کر کے ہر مقتدی کے آنے پر کھڑے ہوتے رہیں، یہ میں کہنا نہیں چاہتا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں کس طرح ان کا مقام بناتے ہیں اپنے تایا چچا کا، کس طرح لحاظ رکھتے ہیں، بس اسی طرح اگر آپ چھوٹی عمر کے امام ہیں اور لوگ بڑے ہیں تو اسی طرح کا نظام وہاں بھی قائم رکھا جائے، ان کی باتیں سنی جائیں، دھیان دیا جائے، وہ قابل غور ہے کیا نہیں، پھر سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے اس کا جواب دیا جائے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے لا الحل جو آپ سے حل نہیں ہو سکتا، تو آپ کے برابر میں دوسرے ائمہ موجود ہیں، شہر کے ذمہ داران حضرات موجود ہیں، اور یہ تحریک تنظیم تو ماشاءاللہ ایسا نظام چل گیا، آپ کسی بھی ساتھی سے، کسی بھی بڑے سے فوراً اپنی بات کہیں گے، فوراً آپ کی مدد اور نصرت کے لیے تیار ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہاں یہ اپنی بات پیش کریں، اس کے ذریعے یہ راستہ ہموار ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک ضرورت ہے، ہمیں اس پر بھی دھیان دینا چاہیے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کس طرح ان کے ساتھ ہم یہ معاملہ اپنا برابر کر سکتے ہیں۔ 5ویں نمبر کا ایک پہلو، کئی مرتبہ محلے میں جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، یہ جھگڑے والا پہلو بہت خطرناک بن جاتا ہے۔ بہت سارے ائمہ تو ہوشیاری سے سائڈ ہو جاتے ہیں، مثلا اس کی بھی سن لی پوری جی بہت اچھا، یہ آیا اس کی بھی سن لی جی بہت اچھا۔ یہ امام تو واقعتاً اس نرغے اور اس خطرے سے نکل گیا جہاں الجھن پڑ سکتی تھی، جہاں استعفا ہو سکتا تھا، جہاں کسی جھگڑے کا شکار بن سکتا تھا۔ لیکن یہ بھی کوئی دانش مندی اور عقل مندی نہیں ہے کہ جی کر کے آپ نے اپنا پہنا تو چھڑا لیا لیکن ان میں تو الجھی رہی، یہ بھی تو غیر مناسب بات ہے، اس پر بھی تو دھیان دینا اور توجہ کرنا ہمارا کام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ثالثی بنیں، نہیں، دھیان دیں، توجہ دیں۔ بہت سارے لوگ اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، جھگڑا دو کا انہوں نے کچھ کہا، جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس نے میرے ساتھ بھی ایسا کیا تھا، وہ آیا تو اس سے بھی ایسا کہہ دیا، تو کئی مرتبہ یہ ساری جو خارج کی لڑائی ہے وہ امام پر آ پڑتی ہے۔ تو اس سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ جی دونوں طرف کر دیں، کم از کم جان بچ جائے۔ اور اگر طاقت اور ہمت ہے،
رضائے حق کے لیے آپ کھڑے ہوں اور دونوں کو سمجھائیں۔ جھگڑے کے کتنے سارے نقصانات ہیں۔ نمبر 1 گناہ کا نظام بنے گا، آپ چغلی کریں گے، غیبت کریں گے۔ نمبر 2 جھوٹا کسی پر مقدمہ قائم کریں گے۔ نمبر 3 مال کی تباہی و بربادی لازم آئے گی۔ اور چوتھے نمبر پر کسی کورٹ کچہری کا سہارا لینا ہوگا، اور بالآخر وہ دن آئے گا، کہ پھر فیصلہ کرنا ہوگا۔ دونوں طرف یہ باتیں سمجھائیں، اس سے کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے، کتنا پیسہ برباد ہونے والا ہے، اور کتنا وقت تباہ ہونے والا ہے، کتنے وقتوں میں آپ اپنی ملازمت چھوڑیں گے، اپنا کھیت کھیار کا کام چھوڑیں گے۔ جب اس طرح آپ سمجھائیں گے تو بہت سارے لوگ ان باتوں کو سمجھ کر مان بھی لیتے ہیں اور ان کا ذہن بن بھی جاتا ہے۔ چھٹے نمبر کی ایک بات صفائی کی ہے۔ مساجد میں عام متن بہت ساری مساجد کا نظام دیکھنے کو ملا کہ وہاں صفائی نہیں، صفائی نہ ہونے کی وجہ امام تو امام ہے ہی، لیکن وہاں کسی صفائی کرنے والے خادم کا انتظام بھی نہیں ہے۔ تو ایسے مقام پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں امام صاحب سے جی آپ صفائی کا دھیان نہیں رکھتے۔ یقیناً صفائی کرنا امامت کے منصب کے موافق نہیں ہے، یقیناً خلاف ہے۔ لیکن بات یہ بھی ہے اگر وہاں کوئی صفائی کرنے والا نہیں اور گندگی مسجد میں ہو رہی ہے تو اس کا سب سے پہلا شکار امام صاحب ہی ہوں گے۔ سب سے زیادہ نقصان اس کا امام صاحب ہی کو جھیلنا ہوگا۔ مقتدی تو آئیں گے اور چلے جائیں گے، رہنا امام کو ہوگا، تو سارے حالات امام کو جھیلنے پڑیں گے۔ تو اس سلسلے پر کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور اپنی عوام کا ذمہ داروں کا ذہن بنانا چاہیے۔ نہیں اس کی ترتیب بنتی تو ماشاءاللہ یہ حضرات موجود ہیں، ان کے روبرو بات رکھیں، محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو کہنے سننے کی برکت سے کوئی نہ کوئی صفائی کے لیے وہاں انتظام ہو جائے گا۔ نہیں تو آخری درجہ یہ ہے اگر مکتب چلتا ہے، اس کے طلبہ موجود ہیں، بچے موجود ہیں، ان کے ذریعے ہم صفائی ستھرائی کا کام لے سکتے ہیں۔ صفائی کا معاملہ یقیناً قابل غور ہے، اور جب اس عنوان پر بات آتی ہے تو سوچنا بھی پڑتا ہے اور کئی مرتبہ سر جھکانا بھی پڑتا ہے۔ مثلا مساجد کے جو بیوت الخلا ہے، ٹوائلٹ ہیں، استنجا خانے ہیں، وہ اس قدر بھدے اور گندے ہیں کہ انہیں دیکھ کر گھن آتی ہے۔ اگر وہاں کوئی معزز مہمان آ جائے، دیکھنے والا آ جائے اور اس کو دیکھے تو یقیناً دلباغ پڑے ہوئے ہیں، گندگی پڑی ہوئی ہے، وہ سڑا ہوا ہے۔ حالانکہ میری آپ کی معمولی سی توجہ، میری آپ کی معمولی سی نظر کی برکت سے بہت جلد وہ گندگی دور ہو سکتی ہے، وہ غلاظت وہاں سے ختم ہو سکتی ہے اور صفائی ستھرائی کا نظام بن سکتا ہے۔ کئی سال پہلے بڑھانے میں جلسہ ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں بہت سارے حضرات موجود ہوں گے۔ صفائی کے تعلق سے ایک بات وہاں اس انداز کی آئی تھی کہ ہمارا سب کا سر جھک کے رہ گیا تھا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ مدارس اور مساجد کے بیت الخلا اتنے گندے ہوتے ہیں کہ اتنا دنیا میں کہیں کے بیت الخلا گندے نہیں ہو سکتے۔ تو اس وقت میں بڑی شرمساری ہوئی، ٹھیک ہے وہ بات کہہ دی گئی، بہت سارے حضرات اس میں بگڑے بھی، یہاں کہنے کی نہیں تھی، چلو وہ تو ایک الگ پہلو ہے، کہنا تھا کہ نہیں کہنا تھا۔ لیکن آج تو چونکہ ہم سارے اپنے ہی آپ موجود ہیں، سارے بڑے چھوٹے ایک ہی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ہی کام ہے، ہمیں صفائی کا دھیان از خود رکھنا ہوگا۔ بیت الخلا گندے ہوتے ہیں، طلباء کا سہارا لے، معمولی بچوں کا سہارا لے، اس کے لیے سامان اور اثاثہ منگائے، اور ہفتے میں کم از کم اگر ایک مرتبہ صفائی کا نظام ہوگا تو ہو جائے گی۔ حضرت شیخ مرشد فرمایا کرتے ہیں اگر کسی کا دل دیکھنا ہو کہ کتنا صاف ستھرا ہے، فرمایا اس کی بیت الخلا دیکھ لو۔ اگر بیت الخلا اس کی صاف ستھری ہے تو سمجھ لیجیے معاملات کا بھی صاف ستھرا آدمی ہے اور دل کا بھی صاف ستھرا آدمی ہے، اور اگر اس کی بیت الخلا گندی ہے تو انداز کر دیجیے کہ پھر معاملات کا بہت صاف ستھرا آدمی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا پہلو بھی ہے جس کے ذریعے ہمارے اخلاق پر بھی تنقید لگتا ہے، اور جس کے ذریعے ہماری ذات کے اوپر بھی ایک فرق واقع ہوتا ہے۔ لہذا ہم ذرا سی کوشش جب کریں گے تو صاف ہو جائے گا، اس لیے کہ صفائی دین کا اہم شعبہ ہے، ایمان کا اہم جز ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے مصلی کی یا مسجد کی یا اس سے متعلقہ جو حصے ہیں، برآمدہ، وضو خانہ وغیرہ، اس کی صفائی کا اہتمام رکھیں، نیز اس عنوان پر گاہ بگاہ بیان بھی کریں اور سمجھائیں لوگوں کو صفائی کا کتنا عظیم مقام ہے، کتنا بلند مقام ہے صفائی کا، صفائی سے کیا ملتا ہے، صفائی سے کیا فرق ہوتا ہے۔ یہی صفائی تو ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی جو پیر میں سوار تھے اور ایک انگریز کو دیکھا، وہ گیا اور آیا بیٹھ گیا، آپ سمجھ گئے اسے ضرورت تھی، حاجت تھی، لیکن یہ واپس کیوں آیا؟ آپ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو اور جا کر دیکھا وہاں گندگی پڑی ہوئی تھی،
آپ نے اس کو صاف کیا اور آنے کے بعد اس سے کہا کہ جاؤ آپ اپنی ضرورت پوری کر لیجیے۔ وہ چلا گیا اور جا کر دیکھا کہ وہ بالکل صاف تھی، جا کر وہاں اپنی ضرورت کو پورا کیا اور واپس آیا اور آنے کے بعد پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ نے اپنا نام بتایا کہ نہیں، آپ مذہب کے لحاظ سے کون ہیں؟ فرمایا مذہب کے لحاظ سے ہم مسلمان ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ ہم نے تو بہت کچھ سنا تھا آپ کے بارے میں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ لائیے ہاتھ بڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے ایمان میں داخل کر لیجیے۔ تو صفائی اتنی اہم ترین چیز ہے کہ ایمان میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو میلا کچیلا رکھنا، گندا رکھنا یہی اپنا شعار سمجھ رہے ہیں، لہذا ضرورت ہے اپنے اس شعبے کو ہم صاف ستھرا رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نفع ہوگا۔ بس یہ چند باتیں جو تو ذہن میں آئی، ترتیب بلا ترتیب میں نے عرض کر دی۔ کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی ایسی بات قابل اصلاح اس میں ہو تو آپ مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ سنوں گا اور اس کی مزید اصلاح کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پر مجھے اور آپ کو پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس تحریک کو مزید مضبوط فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم اور آپ کو بھرپور نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔